بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج کا عمل جو ہے کالا علم کے جادو سے بچنے کے لیے ہے۔ اب جیسے کسی شخص پہ کالے علم کا جادو کر دیتا ہے، وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے۔ اس جادو سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کو کس طرح سے اپنی حفاظت کرنا ہے۔ آج کل کا دور تو ایسا چلتا ہے، اگر کسی کا بزنس اچھا چل رہا ہے، اگر وہ خوشحال ہے، اس کی کمائی اچھی ہو رہی ہے، اس کے کام میں خیر و برکت ہو رہی ہے، تو دیکھا نہیں جاتا ہے کسی نہ کسی پر کالا جادو کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، کالے جادو کی وجہ سے بہت زیادہ بھائی بہنوں ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہیں کا نہیں رہ جاتا ہے، اس کے کام میں اس طریقے سے ڈھیٹ لگ جاتی ہے، آخر میں یہ اینڈ ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی روزی روٹی اجڑ جاتی ہے۔ کالے جادو سے ہم کو کس طرح سے نکلنا ہے، آئیے جاننے کے لیے آخر تک ہماری ویڈیو پر بنے رہیں۔ عمل کا طریقہ ذرا غور سے سنیں۔ آپ کو 11 روز تک عمل کرنا ہوگا۔ عشاء نماز کے بعد کوئی بھی ٹائم اپنا فکس کر لیں۔ اپنے پاس میں پانی کی بوتل لے لیں یا گلاس میں پانی لے لیں۔ پہلے آپ کو پڑھنا ہے درود پاک 3 بار، جو بھی آپ کے درود پاک آتی ہے 3 بار پڑھ کر اس پانی پہ دم کر دیں۔ آپ پھر پڑھیں 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پانی پہ دم کر دیں۔ پھر پڑھیں 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر دیں۔ پھر آپ کو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ کر اس پانی پہ دم کر دیں۔ پھر اسی طریقے سے سورہ فلق پڑھیں 11 مرتبہ پڑھ کر اس پانی پہ دم کر دیں۔ پھر اسی طرح سے سورہ ناس پڑھیں 11 مرتبہ پڑھ کر اس پانی پہ دم کر دیں۔ جو شروع میں آپ نے درود پاک پڑھی تھی وہی 3 بار درود پاک پڑھ کے اس پانی پہ دم کر لیں۔ اب یہ آپ کا عمل پورا ہو گیا۔ 11 روز تک آپ کو صبح شام پانی پینا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایسا علم ہے، اگر جس نے بھی کالا جادو کیا ہوگا اسی پر یہ واپس ہو جائے گا۔ وہ جس نیت سے جس مقصد سے کیا ہوگا وہ اسی میں شامل ہو جائے گا۔ آپ تو بچ جائیں گے، وہ تو پھنس جائے گا۔ 11 دنوں کے اندر آپ کو اتنا اچھا رسپانس ملے گا، آپ خود ہم کو کمنٹ باکس میں لکھیں گے۔ میں اپنی تعریف نہیں کرتی، ساری تعریفیں وہ تو میرے اللہ کی ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ نظر بد جو ہوتی ہے تو وہ بھی کالے جادو سے کم نہیں ہوتی ہے۔ اگر نظر بد جس کو لگ گئی، جس کے پر تگڑی ڈھیٹ لگ گئی تو ان کو جان لیوا ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیے کہ وہ جان لیوا ہو جاتی ہے۔ نظر بد سے ہم کو کس طرح سے بچنا ہے، اپنی حفاظت کس طرح سے کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم ختم کریں گے، جاننے کے لیے آخر تک بنے رہیں، کہیں سے مس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہماری اسکرین پہ دکھ رہی ہے لال سوکھی مرچ، اسی طریقے کے اپنے پاس میں مرچ رکھ لیں، اور جس شخص پہ نظر بد ہے اس شخص کو اپنے پاس میں بٹھا لیں۔ پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کے اس شخص پہ دم کر دیں، سر سے لے کے پیر تک، اور مرچ پہ دم کر دیں۔ پھر 3 بار آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس مرچ پہ اور اس شخص پہ دونوں پہ آپ دم کر دیں۔ پھر آپ کو پڑھنا ہے، پھر آپ کو 1 بار آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کر اس شخص پہ دم کر دیں اور اس مرچ پہ دم کر دیں۔ پھر آپ کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، دونوں پہ دم کر دیں۔ پھر سورہ فلق پڑھ کر اس مرچی پہ اور اس شخص پہ دم کر دیں، اور پھر سورہ ناس 3 بار پڑھ کے دونوں پہ دم کر دیں۔ 3 بار وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ یہ آپ کا علم ہو گیا۔
کس طریقے سے آپ کو نظر اتارنی ہے نظر بد کی، آئیے ذرا غور سے سنیں۔ پہلے اس کو پیچھے کے کھڑا کرا لیں، پیچھے کے حصے میں کھڑا کرا لیں۔ ایک مرچ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اس کے سر سے لے کر اور نیچے پیر سے لے کر ایک مرچ کو 7 بار پھیرا کر دیں، اس کو 7 بار اتاریں۔ اسی طریقے سے 7 مرچی کو اتار لیں۔ آپ کی پیچھے کی نظر اتر گئی اور اسی طریقے سے آگے کھڑا کرا لیں۔ اس بچے کو، جو بھی شخص ہے، اس کو آگے کھڑا کرا کے اسی طریقے سے ایک مرچی لے کر اس کے سر سے لے کے اور پیر تک اس نظر بد کی نظر اتار دیں۔ 7 مرچی سے اتاریں اور کہیں کنارے لے جا کر اس کو جلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی نظر بد کی ایسی نظر اترے گی، جل کر خاک ہو جائے گی۔ جب نظر بد کی نظر اتر جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اچھا کر دے گا، اتنا صحت مند اور اتنا پھرتیلا کر دے گا۔ جب نظر بد ہوتی ہے تو بچے کھانا نہیں کھاتے ہیں، بہت زیادہ چڑچڑا پن ہوتا ہے، ماں باپ کو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اس مرچ میں سب جل جائے گا۔ تیسری فضیلت یہ ہے، اسی طریقے سے کسی کے گھر میں جن یا عصیب داخل ہو جاتے ہیں، شیاطین سے بچنے کے لیے کیسے ہم کو بچنا ہے، اس سورت کے پڑھنے سے کتنی ہمیں فائدے ہیں اور بہت ہی مفیدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص ہے رات میں سوتے وقت اس کو ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ چہکتا ہے یا تو سپنے میں ڈرتا ہے، گھر پہ اکیلا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، یا تو کوئی اثرات کا معاملہ ہے یا جن وغیرہ کا معاملہ ہے، اپنی حفاظت ہمیں کس طرح سے کرنا ہے جاننے کے لیے آخر تک بنے رہیں۔ 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیں اور اپنے مکان کے چاروں کونوں پہ پھونک مار دیں اور اپنے باہر کے گیٹ پہ پھونک مار دیں اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے مکان کے چاروں کونوں پہ دم کر دیں اور باہر کے گیٹ پہ دم کریں، اور اسی طریقے سے سورہ فلق پڑھ کے 11 مرتبہ اپنے مکانوں پر دم کر دیں، کونوں کونوں پہ، باہر کے گیٹ پہ، اور اسی طریقے سے سورہ ناس پڑھ کر 11 مرتبہ اسی طریقے سے دم کریں اور باہر کے گیٹ پہ دم کر دیں، اور پھر اپنے ہاتھ پہ دم کر لیں، اپنے اوپر دم کر لیں اور اپنے ہاتھوں کو اتنا تیز سے 3 تالیاں بجا دیں کہ جہاں تک آواز جائے گی کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی مکان کی اس طرح سے حفاظت ہو جائے گی، اگر آپ کا کوئی دشمن بھی ہوگا تو آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور آپ کے مکان کے اندر جو بھی چیز ہوگی، اثرات کا معاملہ ہو چاہے جن کا معاملہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، سب نکل کے بھاگ جائے گا۔ اگر ہم سے آپ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں لکھیں۔ آگے ایسی ویڈیو کے ساتھ ہم ملتے رہیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔